دھرم خود ہی بناتے ہیں، اور بھوک لگی اسی آٹے کی مورتی بنائی، پوجا کری، بھوک لگی تو اسی کو توڑ مروڑ کر کے. یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے. یہ کب آپ کو سمجھ آئے گا؟ جب آپ کو آپ کا اسلام سمجھ آئے گا. یہ اسلام اتنی عظیم الشان نعمت ہے میرے عزیزو. آپ نے ابھی کہا نا 10 لاکھ دے دو آنکھیں نہیں دیں گے، 50 لاکھ دے دو پیر نہیں دیں گے. کہا نہیں آپ نے؟ شروع میں بتایا میں 1 کروڑ لے لو، میں نے کہا 10 کروڑ لے لو گردن دے دو، دے دو گے؟ نہیں دو گے. لیکن ایک نعمت ایسی ہے جس کے لیے ہاتھ تو ہاتھ ہے، آنکھ تو آنکھ ہے، کام تو کام ہے، پیر تو پیر ہے. ارے میاں نبی کے دوستوں نے اپنی گردنوں کے نذرانے اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے پتا ہے وہ اسلام، وہ اسلام ہے جس کی نعمت کے لیے ماں نے اپنے ننھے منھے ریچھتے ہوئے بچے اپنی گود میں لے کر مدنی تاجدار کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا جہاد کا اعلان ہو چکا ہے، پیغمبر صاحب میری کوئی نرینہ اولاد نہیں، 2 پیروں سے چلنے والی نہیں، جوان نہیں، میرے پاس صرف ایک میری اولاد ہے، اس کا بھی نام فوجیوں کے اندر درج فرما لیجیے. اللہ کے نبی نے اس ننھے منھے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا بیوی یہ تو چل بھی نہیں سکتا، یہ گھوڑے کے اوپر کیا بیٹھے گا، یہ تلوار کیا اٹھائے گا، یہ تو ننھا منھا بچہ ہے، اسے تم کیوں جہاد کے اندر نام درج کروانا چاہتی ہو؟ اس ماں نے کیا کہا تھا؟ اس ماں نے کہا اے اللہ کے حبیب میں جانتی ہوں، میں سمجھتی ہوں کہ میرا بیٹا گھوڑے پہ سوار نہیں ہو سکتا، پیر سے زمین پر نہیں چل سکتا، میرا بیٹا تلوار نہیں اٹھا سکتا، لیکن اتنا تو ہو سکتا ہے نا کہ جب میدان کارزار گرم ہو اور کوئی دشمن اسلام، کوئی اسلام کا دشمن میرے نبی میرے حبیب کی طرف تلواریں لے کر آپ کی گردن کاٹنے کے لیے چلے، پھر میرے ننھے منھے بچے کو آگے کر دیا جائے، میرے بچے کی گردن کٹ جائے، میرے نبی سلام کر، یہ تو ہو سکتا ہے. یہ وہ نعمت تھی اسلام کی جسے جان بھی دے کر کے حاصل کیا جا سکتا تھا. جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو جان مال دیں گے، مگر نہ ہوگا یہ ہم سے ہرگز نبی کا جاہو جناب، کبھی نہیں ہو سکتا ہے. اسلام وہ دولت ہے جس کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن اسے ضائع. میرے بھائیوں عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے مسلمان ہیں. اب بھاگو مسلمانوں سے، کہاں تک بھاگو گے، کہاں تک بھاگو گے مسلمانوں سے؟ اور یہ کروڑ نمازی، چند لوگوں نے بم بلاسٹنگ کی، چند لوگوں نے غلطیاں کی یا کیا کی، وہ ان کی اپنی سوچ ہے، اپنی فکر ہے، اس کو انہوں نے جہاد جیسے مقدس لفظ کو استعمال کیا، جبکہ اسے اسلام میں جہاد نہیں کہا جا سکتا. ان کی خطا، ان کی غلطی ہو، لیکن اس کی پاداش میں یہ 1.5 ارب نمازیوں کو دہشت گرد کہہ دیا جائے، ٹیررسٹ کہہ دیا جائے. تم انسان ہو، انسانوں کو ٹیررسٹ کہہ سکتے ہو، لیکن جب اللہ کا عذاب آئے گا، یہ مسلمان جب تمہارے اوپر پن پڑیں گے تو پھر ان کو کیا نام دیں گے؟ اور اگر یہ 1.5 ارب نمازی، کسی شاعر نے کہا تھا اگر یہ دہشت گرد ہو جائیں تو پھر تمہیں کہاں ٹھکانا ملے گا؟ اگر یہ تلوار اٹھا لے تو پھر کہاں ٹھکانا ملے گا؟ تمہیں کہا تھا. اس لیے میرے عزیزو، یہ اسلام آپ مسلمان کیوں ہیں؟ سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ یہ پوری کائنات کیا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، ہم مسلمان اس لیے ہیں. اچھا آپ یہ کہیں گے کہ صاحب اس کی دلیل کیا ہے کہ زمین اور آسمان سب اللہ رب العزت کے فرمانبردار ہیں؟ اللہ نے فرمایا تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. یعنی 7 آسمانوں اور زمین اور جو ان 7 آسمانوں اور زمینوں کے اندر ہیں، حضرت ابراہیم امام التوحید ابو الانبیاء کہلاتے ہیں. اللہ نے فرمایا ما كان ابراہیم یہودیا ما كان ابراہیم
حنیفا مسلما. ابراہیم نہ یہودی تھے، چلو یہودی بھی، اے اسرائیلیوں، اے فلسطین پر قبضہ کرنے والوں، اے ابراہیم کے نام کی آڑ لے کر اپنے آپ کو مسلمان کہنا، اپنے آپ کو یہودی کہلانے والوں، وہ بھی ابراہیم کو مانتے ہیں. نصرانی کرسچن بھی ابراہیم کو مانتے ہیں، ہم سے زیادہ مانتے ہیں سلیمان علیہ السلام کو. اسی لیے تو کہتے ہیں سلیمان کا ہیکل اس لیے قبضہ کیا ہوا ذلیلوں نے. فلسطین نہیں چھوڑ رہے ہو، بیت المقدس، سمجھ رہے ہیں؟ وہ بھی یہ نصارہ کرسچن یہ روم، یہ یورپ، یہ مغرب جو اپنے آپ کو کرسچن کہتے ہیں، عیسائی نہیں کہنا چاہیے. عیسائی بولو نہیں کہنا چاہیے، ان کو نصرانی کہنا چاہیے. کیا کہنا چاہیے؟ نصرانی. ان کو کیا کہنا چاہیے؟ عیسائی نہ کہو. عیسائی نہیں ہے، عیسائی عیسیٰ والے نہیں ہیں. عیسیٰ نے جو تعلیم دی تھی یہ کہاں مانتے ہیں؟ عیسائی تو اس کو کہتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلے. محمدی اس کو کہتے ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے اوپر چلے. عیسائی اس کو کہتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم. یہ کہا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے معبود بنا لینا، مجھے پکارنا او مائی لارڈ. مجھے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میں اللہ کا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا مجھے مدد کے لیے پکارنا. سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، اس لیے عیسائی نہیں ہے، یہ نصرانی ہے. یہ کون ہے؟ نصرانی ہے. کرسچن کہہ لو آپ، نصرانی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نے فرمایا نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے. اور مکہ والوں کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ کہتے تھے ہمارے باپ دادا تھے، مکے کو بنایا، یہ کیا ہو گیا. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تمہارے باپ دادا تھے، سنو ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا. یہ تمام دینوں سے رخ موڑ کر مسلمان تھے. کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام بھی مسلمان تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی مسلمان تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی مسلمان تھے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت رب العالمین. وصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. یعقوب نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور کہا تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ دین دیا ہے اور جب مرنا تو مسلمان ہو کے مرنا. کیا مرنا؟ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمون. اپنی قوم سے حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ حضرت موسیٰ نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم مسلمان ہو. گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کون تھے؟ مسلمان. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کون تھے؟ مسلمان تھے. سنو حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں ان اجری الا علی اللہ وامرت ان اکون من المسلمین. میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمان بن کر رہوں. اس لیے اب پوری نبیوں کی فہرست میں کہاں تک بتاؤں آپ کو ساری چیزیں کیا ہیں. اس لیے ہم بھی نبیوں کا راستہ ہے، رسولوں کا راستہ ہے، پوتر لوگوں کا راستہ ہے، رشیوں کا راستہ ہے، منوں کا راستہ ہے. اے یہودیوں، اے نصرانیوں، اے ہندوؤں، اے زرتشتیوں، اے بودھسٹوں، آؤ ہم جس راستے پر ہیں یہ نبیوں کا راستہ ہے، یہی رسولوں کا راستہ ہے، یہی رشیوں کا راستہ ہے، یہی منوں کا راستہ ہے اور یہی صالحین کا، یہی اولیاء کا، یہی شہداء کا یہی راستہ ہے. آؤ ہمارے پیچھے پیچھے. یہی راستہ تمہیں مکتی دے سکتا ہے، نجات دے سکتا ہے، سورگ میں پہنچا سکتا ہے، جنت میں پہنچا سکتا ہے. اس لیے ہم بھی کیا ہیں؟ آیا جواب سمجھنے کی نہیں آتی. اللہ اکبر. اب سوچو اللہ نے آپ کو کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی، کتنی بڑی نعمت. سنو اس لیے ہم مسلمان ہیں، اس لیے ہم مسلمان ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو ایک مقدس درخت سے تعبیر فرمایا اور فرمایا کہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. یہ اسلام ایک ایسے درخت کی مانند ہے جس کی جڑ زمین کے اندر ہے اور اس کی شاخیں آسمانوں سے ملی ہوئی ہیں. یعنی حبل اللہ ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا. اللہ کی رسی ہے جو اللہ کی رسی آسمان سے بیت معمور سے لٹک رہی ہے زمین کے اوپر اور یہ قرآن کریم ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فاعتصموا بحبل اللہ. یہی اللہ کی رسی ہے، ہم نے اس کو پکڑی ہے اور جو اس کو پکڑے گا وہ اللہ تک جائے گا اور جنت میں جائے گا. جو اللہ تک جائے گا اور جو اس کو نہیں پکڑے گا وہ جنت میں. اس لیے ہم مسلمان ہیں.
اور جہاں تک اسلامی تعلیمات کا فیصلہ ہے، اگر اس لیے ہم مسلمان ہیں کہ اللہ نے ہمیں تمام کائنات کے سامنے اپنی گردنوں کو کھڑی رکھنے کا حکم دیا اور کہا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو، کبھی ان کی روشنیوں سے مبہوت نہ ہونا، متحیر نہ ہونا، کبھی ان کی روشنیوں کو دیکھ کر کے یہ نہ سوچنا کہ ہمارے رب ہیں یہ ہمیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے، فائدہ پہنچانے والا صرف اللہ ہے۔ اس لیے نہ سورج کے سجدے کرو نہ چاند کے سجدے کرو۔ ارے میاں جو اوپر والا ہے سورج اور چاند، جب اس کے سجدے کرنا حرام ہے تو جو تمہارے پیروں کے نیچے کوڑے کر رکھے ہیں ان کے سجدے کرنا تو بطور اولا۔ کوئی سورج چمچم کر رہا ہے، کوئی سمندر کا سجدہ کر رہا ہے، کوئی زمین کا سجدہ کر رہا ہے، کوئی مٹی کا، کوئی کنکر کا، کوئی شنکر کا، کوئی پتھر کا، کوئی حجر کا، کوئی شجر کا، کوئی پیڑ کا، کوئی پودے کا، جس کو دیکھو کوئی گائے کا۔ ہمارے یہاں تو ظلم بھی ہوتا ہے، گائے کی مونت بھی پیتے۔ اعوذ باللہ، ایک مشرک کا یہی حال ہوتا ہے میرے بھائیوں، جب عورت اپنے شوہر کے چوکھٹ سے قدم باہر نکال دیتی ہے نا تو پھر وہ کہاں کہاں ٹھوکریں کھاتی ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ آپ لوگ اصل میں تھوڑی دیر کے لیے پتہ نہیں کہاں، تھوڑی دیر کے لیے پتہ نہیں کہاں چلے جاتے تھے۔ یہ دیر سے ہی کر رہے ہیں، کرنے دو، جتنا کام کر رہے ہیں آپ اپنا کام کرو۔ آپ لوگ لگ جاتے ہیں شیطان۔ میں نے ایک بات کہی بڑی اہم جو آپ لوگ سمجھے نہیں۔ عورت جب اپنے شوہر کے چوکھٹ کو کراس کر جاتی ہے تو کہاں کہاں منہ مارتی ہے، کسی کو کچھ، کسی شرابی کے ہاتھ لگ گئی، سانی کے ہاتھ لگ گئی، ڈاکو کے ہاتھ لگ گئی، چور کے ہاتھ لگ گئی، کہاں چلی گئی کچھ پتا۔ ایسے ہی جب کوئی کلمہ پڑھنے والا رب کے دروازے کو چھوڑتا ہے تو کہاں کہاں وہ جا کے بھٹکتا ہے، کوئی درگاہ پر، کوئی کھپچیوں پر، کوئی شدوں پر، کوئی چلوں پر، کوئی علموں پر، کوئی بازاروں پر، کوئی مردوں پر، کوئی ہڈیوں پر، کوئی کتے شاہ، کوئی بلی شاہ، کوئی طوطے شاہ، کوئی کھوتے شاہ، کوئی خضر شاہ، کوئی اجالے شاہ، کوئی اندھیرے شاہ، کہاں کہاں جا جا کر کے اپنے ایمان کو رسوا کرتا ہے، اس کا کوئی بھروسہ یہ ہے مشرکیان۔ میرے عزیزو، لیکن یہ اسلام ایک ایسی دولت ہے جس نے کہا کسی کے سامنے اپنی گردنوں کو نہ جھکاؤ، جھکانا ہے تو احکم الحاکمین کے سامنے، وہی جو چاہے جھکا سکتا ہے۔ سمجھ آئے؟ یہ کتنی بڑی دولت ہے کہ جس نے آپ کی پیشانیوں کو عزت عطا فرمائی ہے، جس نے آپ کے گردنوں کو غیروں کے سامنے جھکنے سے منع کیا ہے، جس نے دوسروں کے سامنے ہاتھ جوڑنے سے روکا ہے، ایک پروردگار کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا آپ کو حکم دیا ہے۔ ذرا غور کرو کہ کتنی بڑی عزت کی بات ہے، کتنی بڑی شرف اور منزلت کی بات ہے۔ اور ادھر دوسری طرف وہ بھی غور کرو وہ کتنے ذلیل ہیں جو اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مورتیوں کے سامنے روتے اور گڑگڑاتے اور انہی کے سامنے اپنے سجدوں کو کرتے ہیں، پھر موقع پڑتا ہے تو انہی کو لے جا کر کے سمندر کو نظر کتنے بڑے رسوا۔ میرے عزیزو، اس لیے ہم کیا ہیں؟ اس لیے ہم مسلمان ہیں کہ ہم ایک اللہ کے، ایک پرماتما کے سامنے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور اسی کی عبادت و پوجا کرتے ہیں۔ ہم ہزار پرماتما 36 کروڑ خداؤں کے پجاری، ہم ایک اللہ کے پجاری ہیں۔ ہمارے یہ وشواس اور یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک اللہ کا ہو جائے تو ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ 36 کروڑ کو پوچھتے پوچھتے تو وہ زندگی گزارتے گا، کبھی کسی کو خوش کر سکتا نہیں۔ اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ اور جہاں تک میرے بھائیوں اسلام کی تعلیمات کا ایک دو میں مثال دے کر کے میں 5-10 منٹ اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اذان عصر کا بھی وقت ہو رہا ہے اور میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہ رہا، کھانا بھی ہے آپ حضرات کو۔ ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ ہم نے ایک ایسا نبی بھیجا گیا، ہم نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی تعلیمات ہر زمانے اور ہر قوم کے لیے مفید اور مفید تر ہے، جو عربوں کے لیے، عجم کے لیے، یورپ کے لیے، مغرب کے لیے، افریقہ کے لیے، امریکہ کے لیے، پوری دنیا کے لیے، ہر جگہ اللہ کے نبی کا بتایا ہوا اصول اور قانون ہر خطے اور ہر جگہ کے لیے سود مند اور فائدے مند اور تمام عالم انسانیت کے ہر طبقے کے لیے برابر اور موافق ہے۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جس نے